اور جب ان کو اپنے بھولے بھالے جوانوں کا درد ستاتا تھا کہ یہ تبلیغی جماعت کے چکر میں پڑ جائیں گے، تو دعوت اسلامی کا قیام بھی آپ کی ماں پر ہوا تھا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ تحریک خوب پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور پھلے پھولے، لیکن کسی تنظیم و تحریک کے پھلنے پھولنے میں اس کے بانی کے اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اخلاص ارشد القادری کا ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ حافظ ملت کا ادارہ یوں ہی قائم نہیں ہے۔ سیمنٹ اور گارے کی عمارتیں بنانا بہت آسان ہے، اشرفیہ بنانا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف عمارتیں بنانے کا نام آپ مت سمجھ لیں ادارے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، کعبہ کتنا ہے، کتنے بائی کتنا ہے، آپ جا کے ناپ کے دیکھ لو۔ آج ہندوستان میں کوئی بھی ہو، ایک چھوٹا سا مڈل کلاس کا آدمی بھی اپنے خرچے سے، جتنے میں اس کا گھر نہیں بنتا اس سے کم خرچے میں کعبہ بنا سکتا ہے۔ 4 کونے بنانے، نہ کوئی ڈیزائن کرنا ہے، نہ کھڑکیاں، نہ اندر ڈیکوریشن، بن تو جائے گا۔ اتنے صدیوں سے کوئی کعبہ کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتا؟ آپ سمجھو کعبہ صرف یہ 4 دیواری اور 4 کونے کا نام نہیں ہے، تم بنا تو لے گے، کروڑوں دلوں کو کھینچنے کی کوشش کہاں سے لاؤ؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ عمارتوں کے بنانے میں نہیں آتی، وہ مخلصین کی برکت ہوا کرتی ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور آج بھی پھل پھول رہا ہے، اور ایک دو نہیں ہزار علماء وہاں سے نکلے، اس کی ہر اینٹ میں پسینہ نہیں، حافظ ملت کا خلوص لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جن تحریکوں پر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں رہی، وہ پھل رہی ہے، پھول رہی ہے۔ اخلاص جس کے اندر لگا رہے گا اس میں برکت بھی زیادہ رہے گی، قادر و قائم رہے گا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اب ایک اور بات علماء کے سلسلے میں، علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اصلاح کا طریقہ دیکھا۔ ان کو بھی اپنے زمانے میں کچھ لوگوں سے شکایتیں تھیں، تو انہوں نے اسٹیج پر آ کر کے گالی گلوچ کر کے اصلاح نہیں کی۔ ان کو بھی بہت سارے لوگوں سے کئی مسئلے ہوئے، لیکن ان کے خطوط گواہ ہیں کہ انہوں نے دوسرے علماء کی اصلاح کیسے کی۔ ان کے لکھے ہوئے خط آج بھی گواہ ہیں، جب ان کو کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو کیا لغو لہجہ استعمال کرتے تھے۔ یہ امت کا درد رکھنے والا کہہ سکتا ہے، امت کا درد رکھنے والا۔ ایک واقعہ اس پر شاہد عدل ہے۔ بقی بن مخلد ایک بڑے محدث، اندلس کے رہنے والے، انہوں نے تقریباً 1300 صحابہ کی حدیثیں کتابیں جمع کی تھی۔ مسند بقی بن مخلد وہ ضائع ہو گئے۔ بقی بن مخلد کا میں ایک بار آپ کو تذکرہ سنا دیتا ہوں تاکہ اب یہ علماء کے لیے مسئلہ ہے۔ اس ذمہ دار اسٹیج سے مجھے پیغام دینا تھا۔ بقی بن مخلد کو ایک شوق تھا زندگی میں، وہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا، ان سے حدیث سننے کا۔ تو اندلس سے، اسپین سے چل کر کے نکلے، پیدل چلتے تھے آپ سفر۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد آپ بغداد پہنچے، 1.5 سال سفر کر کے آئے۔ کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر ہے اندلس سے بغداد۔ بغداد آنے کے بعد پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو حکومت کی پابندیاں ہیں، پولیس کا گھیرا ہے، ان کو بیان کرنے پر پابندی۔ کبھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے حالات نظر آنے لگتے ہیں۔ پابندی لگائی گئی امام احمد بن حنبل پر۔ بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کو 5 لاکھ حدیثیں رسول اللہ کی یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت سخت تھی، آپ پر پابندی تھی، لیکن بقی بن مخلد جس وقت آئے بغداد، وہ پوچھتے رہے امام احمد بن حنبل کہاں رہتے ہیں۔ سب لوگ ڈرنے لگ گئے، ان کا نام لینے سے ڈرنے لگے۔ ارے کس کا نام لے لیا؟ ہمارے اوپر 19 کیس لگائے ہوئے، ہمارا نام کوئی لے لے تو سامنے والا بھی سوچتا ہے ان کا نام کیوں لے لیا۔ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جس کے اوپر حکومت کی سختیاں ہوتی ہیں ویسی قوم اس کو دور کرنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، میرے اوپر بھی کیس ہو جائے گا۔ بقی بن مخلد پوچھتے رہے، کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے پوچھا کیا کوئی اور محدث ہے یہاں پر جو حدیثیں سناتے ہیں؟ کہا ہاں ہے نا۔ کہا کون ہے؟ یحییٰ بن معین، وہ بھی پڑھے کے محدث تھے۔
کہا بقی میں مخلد میں جاتا ہوں ان سے حدیث سنتا ہوں. وہ ایک مسجد میں بیٹھے حدیثیں سنا رہے تھے. کون؟ یحییٰ بن معین. اور جب حدیثیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنے کے لیے موقع دیا تو بقی بن مخلد یہ خود آگے بڑھتے ہیں, کان میں جا کے پوچھتے ہیں. توجہ, اب جو میرے بیان کرنے کا مقصد ہے, کان میں جا کر یحییٰ بن معین سے پوچھتے ہیں کیا آپ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں؟ کیونکہ سب لوگ ڈر رہے تھے ان کا نام لیتے ہیں. حکومت کی سختی ہے, پابندی ہے, احمد بن حنبل کے گھر کے اطراف پہرا لگا ہوا ہے, کوئی نام بھی نہیں لیتا. تو بقی بن مخلد نے کان میں جا کر پوچھا یحییٰ بن معین سے کیا احمد بن حنبل کو آپ جانتے ہیں یہاں علاقے میں؟ آپ جلال میں آ گیا. وہ ایسا جلال نہیں کہ میرے برابر کے آدمی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھا, نہیں. کہا ادھر آؤ, کہاں سے آئے؟ کہا اندلس سے چل کے آیا. کہا جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ کان میں پوچھنے کی نہیں, مجمع عام میں پوچھو. احمد بن حنبل کے بارے میں کان میں مت پوچھو, پورے مجمع میں پوچھو. ہاں پوچھو. انہوں نے بلند آواز سے پوچھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانتے ہیں؟ یحییٰ بن معین نے کہا برجستہ, ہاں میں جانتا ہوں, اس وقت وہ روئے زمین کے سب سے افضل ترین عالم ہے اور مجھے ان کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. یہ کون فرماتا ہے؟ یحییٰ بن معین. اور اس کے بعد بقی بن مخلد پوچھتے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان سے جا کر حدیث سنوں؟ ایک خود محدث ہے, وہ ان سے پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے آ کر کے کوئی پوچھے میں آپ سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, دوسرے مولانا سے پڑھنا چاہتا ہوں, بھگا دے گا. مجھے کیا سمجھ رکھا ہے, مجھے کمتر سمجھا ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے, مجھے بھی وقت ملے تو میں احمد بن حنبل سے حدیث سنوں. یہ ہے وقت کے معاصر علماء کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کا احساس. اس کے بعد یحییٰ بن معین کے دربار سے وہ نکلے. بقی بن مخلد پوچھتے ہیں احمد بن حنبل کہاں ہے؟ کہا ان کے گھر پر پولیس کا پہرا ہے. کیسے جائیں گے؟ دکھایا. جب گئے دروازے پر دستک دیا, امام احمد بن حنبل باہر آئے, جلدی سے اپنا بتا دیا میں اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں, آپ سے کچھ حدیثیں سننے آیا. امام احمد بن حنبل نے کہا آج تو آ گیا, کل تجھے پولیس آنے نہیں دے گی. کہا اس کا راستہ میں نے بنا لیا ہے. کیا بنایا؟ کہا روزانہ میں ایک کھٹوری لے کر کے آؤں گا بھیک مانگنے کے لیے, دروازے پر دستک دوں گا, آپ تھوڑی روٹی میرے کھٹورے میں ڈال دینا اور 4 حدیثیں بھی سنا دینا. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بقی بن مخلد کئی مہینوں تک اس طرح حدیثیں سنتے رہے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, ایک طرف وہ یحییٰ بن معین ہے, ایک طرف امام احمد بن حنبل, ایک طرف بقی بن مخلد. حدیثوں میں یہ سب بڑے بڑے محدث ہیں, کوئی کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ میں اس سے چھوٹا ہو جاؤں گا اس سے بڑا ہو جاؤں گا. بقی بن مخلد چل کر کے حدیث سیکھنے آ رہے. یحییٰ بن معین خود بتا رہے کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس. یہ شان ہم نے دیکھی ہے سرکار مفتی اعظم ہند میں بھی, یہ شان ہم نے دیکھی ہے حضور حافظ ملت میں, یہ شان ہم نے دیکھی ہے علامہ ارشد القادری کی حیات. آج اگر نفسانیت سے باہر نکل آئے تو آپ میں سے کوئی پیر صاحب اگر یہ کہہ دے تو بڑی بات ہے آج کے زمانے میں کہ جہاں ہم سے افضل پیر وہ ہیں ان سے بیعت کروں, بہت مشکل ہے. بہرحال یہ سب مسائل چھوڑ دے نوجوانوں, تمہارے لیے صرف ایک بات ہے. آج جس طرح یہ خالی خالی نظر آ رہے ہیں علماء کے اپنے مسائل ہیں, معاشی مسائل, حکومت کی سختیاں, اور ہم تو ٹھہرے اسی پاگل کہ آج پکڑے پھر کل پکڑے, پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوں. لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ امت مصطفیٰ کو صبح قیامت تک رہنا ہے, صبح قیامت تک یہ آباد رہے گی. ٹینشن اسلام کے ختم ہونے کا نہیں ہے. آپ کو ڈر یہ نہیں پالنا ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا, کبھی نہیں ختم ہوگا. ٹینشن اس کا لینا ہے کہ تمہارے اپنے ایمان کا کیا ہوگا. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا, قرآن کا کچھ نہیں ہوگا, اللہ ان کا محافظ ہے. تمہارے اپنے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ بہتے ہوئے سیلاب میں چلے جاؤ گے, یہ زوردار آندھیوں میں تم اپنا ایمان بیچ دو گے. آج کے حالات اس بات کا سوال کرتے ہیں نوجوانوں,
तुम अपना ईमान इतना कमजोर न कर लो कि तुम्हें वक्त की दौलतमंद खरीद ले, तुम्हें कोई डर खरीद ले, तुम्हें कोई डरा धमका करके ईमान से दूर कर दे। इतना कमजोर ईमान मत पालो। अब हमारे पास कायदीन बार बार नहीं आएंगे, वाज़ नसीहत करने वाले भी नहीं आएंगे। हो सकता है मदरसे आगे चल करके मुश्किलात का सामना करें। ये मिंबर की भी इज्जतें दाव पर लगी हुई है। आज ये सजा है, कल क्या पता। अल्लाह सदा कायम रखे, शाद रखे, आबाद रखे, लेकिन बातिल कुव्वत उनकी नजरें इस पर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक चीज है जो 100 साल पहले हमें इमाम अहमद रजा काज़िल बरंदी दे करके गए थे और ये सुना कर गए थे, जिसके पास ये होगा उसे फिक्र नहीं होगी, डर नहीं होगा। आप सबको ईमान पे मरने की फिक्र है या नहीं? सबको ईमान पे, इस्लाम पे दुनिया से जाना है कि नहीं जाना है? लेकिन कैसे जाओगे? बड़े बड़े डरते हैं इस बात पर कि आखिरी वक्त कैसा आएगा। लेकिन आला हज़रत बरेलवी वाले कहते हैं, एक बात याद रख लो, तुम्हारे लिए पक्का है कि इस्लाम के साथ जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात ऐसे ना करें, वो मेहमान है, मेहमान का ख्याल करें आप हजरात, खुदा के वास्ते माहौल खराब ना करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान असरी साहब को अभी दस्तारबंदी का प्रोग्राम करना है। आप हजरात इस तरह न करें, अदब के खिलाफ है, बड़ा मेहरबानी। आप लोग मुलाकात करेंगे, अभी दस्तारबंदी होनी है, आप लोग इस तरह न करें। मेरे भाई मुफ्ती सलमान असरी साहब यहाँ से कई बात सुनने के आएंगे। मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, आप हजरात इस तरह का माहौल न बनाए। बहुत दस्तारबंदी जो तालिबीन है इस साल के, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले जाए। बिला दाखिल दस्तारबंदी होनी है। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान साहब क़िबला चतुर्वेदी जामिया फैज़ुल उलूम से वो तशरीफ लाए और दस्तारबंदी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आप हजरात पीछे रहे, दस्तारबंदी होनी